बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान खान ने जो पैगाम भेजा है वो मैं आप तक पहुंचा देती हूँ। पहली बात जो उन्होंने की है, उन्होंने कहा कि 77 साल लगे कि यहाँ पाकिस्तान के इदारे डेवलप हों, कि कई दफ़ा मार्शल लॉ आया और ये इसमें रुकावट आती थी इदारों की डेवलपमेंट में, जमहूरियत की डेवलपमेंट में मार्शल लॉज की वजह से रुकावट आई। लेकिन इदारे पाकिस्तान के एक किस्म के डेवलप होते गए। अब 77 साल की जो पूरी डेवलपमेंट थी, आसिम मुनीर साहब ने अपने इक़्तिदार के लिए सारे इदारों को एक एक करके तबाह कर दिया। उन्होंने पहले मैंडेट सारा चोरी करवाया, इदारों ने पहले इस्टेब्लिशमेंट ने मैंडेट चोरी करवाया और जो चोरों को जिन्होंने उनको ऊपर मुसल्लत कर दिया पाकिस्तान के ऊपर, ये जमहूरियत का हाल किया। फिर उसके बाद मीडिया का गला दबा दिया और मीडिया को बिल्कुल कोई इजाज़त नहीं है, इतनी सख्त सेंसरशिप है कि मीडिया कोई बात नहीं कर सकती। जो मैं शायद आज से बात आपको पैगाम दे रही हूँ, शायद ये भी काटना पड़े। उसके बाद आपकी रह गई थी जुडिशरी, जो इदारा लोगों को इंसाफ देता है। इस इदारे के साथ 26वीं अमेंडमेंट के बाद इसको आपने एक हुकूमत का इदारा बना लिया और इसके बाद जो जजेज़ हैं वही सज़ाएँ दे रहे हैं जो उनके हाथ में पकड़ाई जाती हैं। और ये जजेज़ खुलेआम ये बात कर रहे हैं, वो लोगों से बात करते हैं, कहते हैं हमारे हाथ में तो कुछ नहीं, जो हमें कहा जाता है अगले दिन हम वो साइन करके दे देते हैं। तो ये इदारों के ये जुडिशरी के साथ हुआ। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है, इसको इस वक्त जैसे मुशर्रफ ने क्यू लीग बनाई थी, इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग वही किरदार अदा कर रही है कि एक पॉलिटिकल फ्रंट के तौर पे पाकिस्तान में जो उनको भी ऑर्डर आता है वो वही कर देते हैं और बाकी वक्त जो है वो पाकिस्तान के साथ जो यहाँ पे लूट मार है वो भी साथ साथ चल रही है। इसके बाद उन्होंने बात की जो ऑपरेशन हो रहा है बाजौर और ये ट्राइबल एरिया में और जो केपी के एरियाज़ हैं उसके अंदर, उन्होंने अली अमीन गंडापुर के लिए पैगाम भेजा है कि ये ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। फ़ौज को अपने लोगों के साथ आमने सामने ना करें। हमारा बड़ा कीमती इदारा है फ़ौज, इसको भी जो आप अपने लोगों के सामने आमने सामने इनको कराते हैं, जो कन्फ्रंट करवाते हैं, इससे हमारा फ़ौज का इदारा भी तबाह हो जाएगा। इसलिए ये ऑपरेशन अपने लोगों पे नहीं होने चाहिए। ये बातचीत से जो वहाँ का निज़ाम है वो हमेशा बातचीत के साथ इस चीज़ को हल कर सकते हैं। और अफ़गानिस्तान का भी उन्होंने कहा कि हमारा मुसलमान हमसाया मुल्क है, इनके साथ आप ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए, क्योंकि अफ़गानिस्तान के साथ पहले भी जो दूरियां थीं वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो तो अपना निज़ाम बेहतर करने पे चल पड़े हैं। तो इसलिए हर चीज़ बातचीत से हल होनी चाहिए। बाकी उन्होंने जो एक और जो पैगाम दिया है वो दिया है, ये जो एहतजाज हो रहा है, तहरीक चली हुई है, उन्होंने कहा तहरीक के अंदर 5 तारीख भी अहम होगी आपके लिए और 14 अगली डेट बिल्डअप की वो 14 अगस्त है, क्योंकि आप आज़ादी के लिए खड़े हैं, आप पाकिस्तान की आज़ादी के लिए खड़े हैं, आप अपने ये जुल्म के निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़े हैं। तो जब आप अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ 1947 से पहले खड़े हुए थे तो तब आप जुल्म के निज़ाम के ख़िलाफ़ ही खड़े हो रहे थे, आप कह रहे थे हमने ग़ुलामी नहीं करनी। तो अब भी वही दिन आ गए हैं कि आपको जो 77 साल पहले आज़ादी बाहर के एक मुल्क के साथ मिली थी, ये उससे भी बदतर इस वक्त आप ग़ुलामी के निज़ाम में हैं, क्योंकि आपके इदारे तबाह हो चुके हैं। इसलिए आपने अपने अदारों की बहाली होगी तो आपको आज़ादी मिलेगी।
اگر ادارے اپنا اپنا کام کریں گے تو آپ آزاد ہوئیں گے. تو اس لیے آپ نے پاکستان کی یہ جو آزادی کی تحریک ہے اس کے اندر آپ نے بھرپور حصہ لینا ہے. اور 5 کے بعد اگلی تاریخ 14 اگست ہوئی. یہ عمران خان کا پیغام تھا, وہ میں نے آپ کو 14 اگست سے کیا مراد ہے؟ کیا 14 اگست کو پھر دوبارہ احتجاج ہوگا یا ہاں یہ ایک اور انہوں نے مجھے یاد دلا دیا. ایک اور پیغام تھا کہ جو لوگ اللیگلی ناجائز طریقے سے نااہل کیے گئے ہیں, عمران خان نے پیغام بھیجا ہے کہ ان کی جگہ پہ کسی کو نہیں کھڑا کیا جائے گا, کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی پہ اعتماد کیا تھا اور انہوں نے یہاں سے ٹکٹ لی تھی اور اس الیکشن لڑا تھا, اور بڑی مشکلات انہوں نے کاٹی ہیں پچھلے 1.5 سال میں, کیونکہ انہوں نے پی ٹی آئی کے الیکشن میں کھڑے ہوئے تھے. اور اس لیے اور ان کو ناجائز اور اللیگل طریقے سے ان کو نااہل کیا گیا ہے. اس لیے ان کے خلاف اگر ان کی جو بائی الیکشن ہوں گے ان کے اندر پی ٹی آئی نہیں پارٹیسپیٹ کرے گی. اچھا میڈم, یہ بتائیے گا کہ نائکوپ کے حوالے سے آپ نے کہا کہ ان کے پاس نائکوپ ہے, جبکہ حکومت کی جانب سے تردید کی جا رہی کہ ان کے پاس نائکوپ بھی نہیں ہے. اس حوالے سے میڈم بتائیے گا کہ کیا معاملہ ہے اس میں؟ میں آپ کو بتاتی ہوں سیدھا سا معاملہ یہ ہے کہ ان کی جان نکلی ہوئی ہے صرف بچوں سے, کہ بچے پاکستان نہ آ جائیں, یہ معاملہ ہے. اور یہ جو نون لیگ اپنے جھوٹے چوروں کو جب بٹھا دیتی ہے آ کے ٹی وی کے اوپر, پھر سے میں بتا دوں ان کے پاس نائکوپ ہے, ان کے پاس کارڈ نہیں ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہے اگر آئی ڈی کارڈ گم جائے تو کیا کرنا ہوتا ہے, آپ نئی کاپی نکلواتے ہیں نا. تو انہوں نے بھی اپلائی کر دیا کہ ہماری نئی کاپی نکال دیں. انہوں نے لنڈن کی ایمبیسی میں اپنے نائکوپ کی نئی کاپیز کے لیے بھی اپلائی کیا ہوا ہے, اور انہوں نے ویزے کے لیے بھی اپلائی کیا ہوا ہے. لیکن کیونکہ ہسٹوریکلی یہ پتہ ہے لوگوں کو کہ نائکوپ کی کاپی لینے کے لیے, نیا کارڈ لینے کے لیے آپ کو کئی مہینے بھی یہ لگا سکتے ہیں. طلال صاحب کا مجھے یہ بتا رہی تھی کہ طلال صاحب نے یہ کہا ہے, تو یہ کئی مہینے لگا دیں گے کیونکہ وہ تو نون لیگ کے ہاتھ میں آنا ہے. تو جب وہ ویزا دے سکتے ہیں, وہ جلدی ہو سکتا ہے, وہ تو گھنٹے کے اندر دے سکتے ہیں اگر ویزا دینا چاہیں. تو کیا یہ ویزا نہیں دینا چاہ رہے بچوں کو, کیونکہ نائکوپ کو 2 مہینے تک یہ وہ چاہیں گے کہ وہ آئے نا. تو اس لیے ان کو کیا مسئلہ ہے, ویزا لگا دیں. اگر نائکوپ جلدی نہیں آ رہا تو ویزا لگا دیں. کیا وہ اپنے ملک میں واپس نہیں آ سکتے؟ کئی لوگ ہیں جو ایسے ٹریول کرتے ہیں, کئی لوگ اپنے پاسپورٹ پہ ٹریول کرتے ہیں, کئی لوگ اپنے نائکوپ پہ ٹریول کرتے ہیں. تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ 14 اگست والی کلیئر کر دیں بات کہ 14 اگست سے کیا مراد ہے آپ کا, کہ 14 اگست کو مزید احتجاج ہوگا, یہ 5 والا 14 اگست تک چلے گا؟ جو عمران خان نے میسج دیا میں نے وہ آپ کو بتا دیا. جتنا مجھے میسج ملا میں نے اتنا ہی آپ کو بتا دیا. اچھا ایک سیکنڈ, مجھے اس وقت اگر آپ نے سیاسی بات کرنی ہے وہ کسی اور سے پوچھ لیں. میں اس وقت بچوں کی ایک سیکنڈ, انہوں نے کہا کہ علیمہ اس کے اوپر بات نہ کریں. ہاں اس کے اوپر آپ کیا کہیں؟ ہاں تو میں تو بات نہیں کر رہی ہوں نا, اسے میں نے خود ہی نہیں بات کر رہی ہوں اس کے اوپر. یہ بتائیے گا جب آپ نے پہلی دفعہ یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ بانی کے بچے پاکستان آ رہے ہیں اور وہ تحریک میں شامل ہوں گے, ہم نے کہا تھا تحریک میں ہم بھی شامل ہیں. ہم اگر تحریک کے اندر شامل ہوں گے, کوئی چیز یہ کریں گے تو ہم شامل ہوں گے. تو ان کو بچوں کو یہ کہہ رہے ہیں رانا ثناء اللہ ہم اریسٹ کر لیں گے, تو وہ نہیں ہوں گے. وہ عمران خان کو ملنے آئیں گے. ہم کیسے ان کو بچوں کو جیلوں میں تو نہیں بھیجنا. آپ نے اپنے بیانات سے جو مومنٹم بنایا پاکستان میں کہ ان کے بچے آ رہے ہیں اور وہ تحریک پیک پہ جائے گی, ان کی وجہ سے ظاہر لوگ جذباتی ہوتے ہیں. تو اب جب وہ آ رہے ہیں وہ تحریک میں شامل ہوں گے یا صرف ملاقات کے لیے آ رہے ہیں؟ ہاں منگل والے دن ہم بھی جائیں گے. اڈیالہ کے باہر ہم آتے ہیں, اور بچے بھی اگر آئیں گے تو ہم اڈیالہ کے, انہوں نے تو ملاقات کے لیے ریکویسٹ ہم نے ڈالی ہوئی ہے کہ اب ہم بچوں کی ملاقات کروا دیں. تو اگر وہ بچوں کو ملاقات کرنے دیں گے تو بچے ملاقات کریں گے. اور وہ پاکستان آ رہے ہیں, انہوں نے کسی کو جواب تو نہیں دینا کہ کتنی دیر رہنا چاہتے ہیں اور کتنی دیر پاکستان میں رہیں گے. یہ کس نے کہا ہے کہ ان کو اس کے اوپر بھی جواب دینا ہے؟ اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ اگر یہ پاکستان نہیں آ پاتے تو کیا برطانیہ یا امریکہ میں مظاہرے ہو سکتے ہیں عمران خان صاحب کے لیے 5 اگست کو؟ بچوں کو کیوں نہیں آنے دیں گے وہ؟ یہ حکومت نہیں آ پاتی, لیکن یہ حکومت کیوں نہیں آنے دے گی؟ یا ان کو ویزا دے گی یا ان کو نائکوپ کا کارڈ دے گی, تو کیوں نہیں دے گی؟ دے گی نا.
ان کو دینا پڑے گا. ٹھیک ہے.